نفسا نفسی کا عالم، ہر طرف ایمبولینس کی آوازیں، اور سب سے جو خوفناک آواز تھی وہ تھی میزائلز کی۔ سب نے چیخو پکار مچائی کہ حملہ ہو گیا، انڈیا نے حملہ کر دیا۔ آج راولپنڈی میں فیضآباد کے علاقے میں گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے، جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے۔ یہ زمین سے اس طرح اوپر اٹھے ہیں جس طرح کوئی واقعی کوئی میزائل شیلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو یہ شیلنگ جو ہے اس سائڈ پہ آئی ہے ساری۔ 10 بجے کا ٹائم تھا جب سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر سے دھماکہ سن کے ہم بھاگے ہیں۔ میں سول ڈیفینس کا آدمی، دکان بند کر کے فوراً بھاگے ہم یہاں پہنچے، ہسپتال پہنچا رہے ہیں مریضوں کو۔ کوٹا پہ حملہ ہو گیا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، ہمارے ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیے گئے۔ یہ فوری طور پہ ایک امپریشن، جب بڑے دھماکے ہوئے اور پھر لوگ بھاگے، اور جس کا جدھر منہ اٹھائے، جدھر رخ تھا وہ اسی طرف کو بھاگ پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک خاندان متاثر ہوا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک خاص ایریا متاثر ہوا ہو، نہیں، پنڈی اسلام آباد کے لوگ مجموعی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ایک بارود کی بارش تھی جو برسی تھی پورے شہر کے اوپر کئی گھنٹے تک۔ خواتین بیچاری اور ننگے پاؤں ننگے سر، اور جس طرح وہ بھاگ رہے تھے، جو بچے جو مقام، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت صغریٰ جو ہے نا وہ برپا ہوئی ہوئی ہے۔ اتنی خوفناک حالات تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے، ہر طرف اندھیرا، دھواں، عجیب سا دھواں۔ ہم جب فیض آباد کے قریب پہنچے تو ایک دھماکہ ہوا، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ افراتفری کے عالم میں، بچے، عورتیں، بوڑھے بھی، وہ بھاگ رہے تھے، اور یعنی ہر طرف بھاگ رہے تھے کہ یعنی اتنا بہت زیادہ خوف میں نے دیکھا لوگوں میں۔ یعنی یہ بھی شاید 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے تھے اس معاملے کو، تو اس وقت بھی بے پناہ خوف تھا لوگوں کے اندر۔ اس کو کہا جاتا ہے ثانیہ اوجڑی کیمپ۔ 10 اپریل کو صبح کے وقت یہ واقعہ جب رونما ہوا، اتفاق سے وہ میرا پہلا دن تھا۔ میں نے اس دن جو راولپنڈی اسلام آباد کا بڑا قومی روزنامہ تھا نوائے وقت، وہ میں نے جوائن کیا تھا۔ نیکسٹ ڈے 11 اپریل کو میں پہنچا ہوں گلشن دادن خان، جو بالکل ایڈجسٹنٹ آبادی تھی اس اوجڑی کیمپ کے اس طرف جہاں پہ وہ بارود کے ڈھیر پھٹے تھے۔ تو اس طرف سے جب میں داخل ہوتا ہوں تو ایک فضا میں 2 طرح کی چیز میں نے نوٹ کی۔ ایک تو جیسے سمیل تھی بارود کی بہت تیز، اور دوسرا یہ کہ جو میں نے اس ایریا میں، جب میں وہ مین گلی جو مری روڈ کی جانب سے گلشن دادن خان میں داخل ہوتی ہے، وہاں سے میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہاں کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہو، بہت بڑی بمباری ہوئی ہو۔ اس واقعے نے نہ کوئی چھوٹا دیکھا، نہ بڑا دیکھا، نہ کوئی عام آدمی دیکھا، نہ کوئی وی آئی پی دیکھا۔ میرے والد صاحب اور بھائی دونوں ایک گاڑی میں جا رہے تھے، اس دن اسمبلی کا سیشن بھی تھا، میرے والد صاحب ایم این اے تھے اس وقت، تو وہ جا رہے تھے، اور اس گاڑی کو آ کر 2 راکٹس نے، چلتی گاڑی کو 50-60 کلومیٹر رفتار میں 2 راکٹس نے آ کر اس گاڑی کو لگے، تو میرے والد صاحب شہید ہوئے، اور میرے بھائی جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد وہ 14 سال تک کوما میں رہے۔ دیکھیں، یہ ان میزائلز میں جو فیوز ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو کوئی بھی پھٹا نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے بڑے کچھ راکٹس تھے، ہر قسم کی وہاں پر اسلحہ تھا، اینٹی ٹینک راکٹس بھی تھے، دوسرے جو RPGs ہوتے ہیں، ہر قسم کا ایمونیشن تھا، تو وہ اڑ کر وہاں سے جب یہ آگ لگی ہے تو اس سے اڑ کر یہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ بلکہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بھی 3 راکٹ برآمد ہوئے جو زمین کے کوئی 20-30 فٹ اندر چلے گئے تھے۔ یہاں پر اتفاق کی بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب اور میرے والد صاحب کی بڑی دوستی تھی، تو ضیاء الحق صاحب جب گھر آئے اس وفات کے کوئی 3-4 دن کے بعد، تو ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ آئے، تو انہوں نے پورا یہاں پر جب چیک کیا تو ان کو یہ 3 راکٹ ملے،
جو زمین کے اندر دھنس گیا. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر نیچے راکٹ موجود ہے. جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن آپ کو پتا ہے کہ سکولز وغیرہ سب اوپن تھے سنڈے کو, ان دنوں فرائیڈے والے دن آف ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. جس وقت ہم کیسے وہ گھر پہنچے, ہمیں کس طرح ٹیچرز نے اسکول سے گھروں کے لیے روانہ کیا, اور راستے میں اتنی گولہ باری اور اتنا کہہ رہے ہیں دھوئیں کا طوفان, ہر طرف جو تھے وہ کالے کالے بادل چھائے ہوئے. جب بھی یاد ہے وہ سارا سچویشن. 13 ایئرس کی تھی لیکن پھر بھی اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ مجھے ساری چیز, لیکن میرے سارے ابھی تک میں اگر اپنے بچوں کو بھی بتاؤں نا یہ بات تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کس قدر خوفناک وہ. اور پھر ہم پیدل بھاگے کہ لوگوں نے مورچے تک بنانے شروع کر دیے. ایک پگ ڈڈی سی تھی چھوٹی سی, اس کی اللہ جانے پہلے سے کھدائی ہوئی تھی, وہاں پہ وہ لوگوں کو جمع کر رہے تھے کہ پلیز آپ لوگ ادھر آ جائیں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم جس وقت اس پگڈنڈی کے اندر گھسے, میرے خیال میں 2 فٹ کی ہوگی وہ, اس کے اندر سارے بچوں کو انہوں نے لٹا دیا کہ آپ لیٹیں. اس وقت میرے فادر جو تھے وہ ایئر فورس میں تھے اور اس وقت پوسٹڈ تھے وہ کویت میں نا. سب سے پہلا مجھے یہ خیال آیا کہ سب سے پہلے میرے فادر کو یہ اطلاع ملے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تو خط کا زمانہ تھا سارا کچھ یہ, لیکن ٹیلی گرام مجھے بھی یاد ہے 2 دن بعد میرے فادر کا ٹیلی گرام آیا, اور وہ ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ابو نے خط لکھ رہے ہوں گے تو اس پہ شاید آنسوؤں کے قطرے ہوں گے کہ مجھے تم لوگوں کی خبر نہیں ہے, اور جو حالات تھے جس طرح جو کچھ بتایا گیا. میں نے, میرے بہت سے دوسرے ساتھیوں نے جو اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے تھے, اور پھر اگلے کئی دنوں تک ہم اسی موضوع پہ لکھتے رہے اور اسی کی بات کرتے رہے. تو وہ رپورٹنگ ہم نے اس ماحول کو, اس منظر کو الفاظ میں ڈھال کے تو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. محمد خان جنیجو جس طرح سے ڈٹرمنٹ تھے کہ وہ اس رپورٹ کو سامنے لائیں گے, حقائق بتائیں گے, اور پھر ان کی طرف سے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہہ دی گئی تھی کہ وہ ایکشن لیں گے. جو بھی ذمہ دار ہوگا, شہر کے درمیان میں ایک اس طرح کا بارود کا ڈھیر کیوں رکھا گیا, کون ذمہ دار ہے, نیگلیجنس کہاں ہوئی. لیکن پھر اس سے بہت پہلے 10 اپریل کو واقعہ ہوتا ہے. غالباً پہلی رپورٹ جو تھی وہ 21 یا 22 اپریل کو آئی. محمد خان جنیجو کی طرف سے ایکشن کے کچھ اشارے دیے گئے, اور پھر کوئی 5 ہفتے کے بعد 29 مئی 1988 بیک بینی بدو گوش محمد خان جنیجو گھر بھیج دیے گئے. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر جنرل ضیاء الحق کا دورہ تھا, جو جنیجو کے آنے سے پہلے بھی تھا, وہ جنیجو کے آنے کے بعد پھر وہ راج قائم ہو گیا, اور وہ انکوائری رپورٹ جیسے اور بے شمار رپورٹس جیسے پاکستان میں اس گرد میں دب گئی. جب میں وزیر اعظم بنا اس سے پہلے بھی ہماری حکومت جب آئی تو بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ یہ کریں, یعنی 90 میں ہماری حکومت آ گئی تھی. بہت سے لوگوں نے کہا, میں نے کہا نہیں اب اس بات کو رہنے دیں, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سیکیورٹی کا ماحول ہے, فوجی حکومتیں نہیں ہیں, وہ اپنے معاملات میں کبھی بھی کوئی امپارشل انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتی. اس سارے معاملے کا جو بنیادی تعلق تھا یہ ایک ایسے اسلحہ خانے کے حوالے سے تھا کہ جہاں پہ افغانستان کو, ہمارے ہمسایہ ملک کو, وہاں جو حکومت تھی اس کے خلاف لڑنے والے جو عناصر تھے ان کو سپلائی کیا جا رہا تھا. تو اس طرح سے یہ معاملہ نہ صرف ہمارے خارجہ امور بلکہ یہ ہمارے اسٹریٹجک جو افیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اس واقعے کا تعلق بنتا ہے. دوسرا, یہ امریکی اسلحہ تھا اور جو وہاں پہ جمع کیا جا رہا تھا, اور وہاں سے اس کی سپلائی اسی امریکن گائیڈنس اور امریکن پالیسی کے تحت ہوتی تھی, لیکن اس کو رکھنے کے, سیکیور کرنے کے, سٹور کرنے کے ذمہ دار ہمارے مقامی جو تھے سیکورٹی ادارے تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا کمیشن بنتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں رپورٹس بنتی ہیں, وہ ان کے اکثر 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک معاملے کی حقائق کو چھپایا جائے, اور ایک جو اصل مجرم ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے. لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقت کو فوری طور پہ عوام کے سامنے رکھ دیں. لیکن یہ ہوتا ہے جہاں جمہوری عمل واضح ہو, جہاں آئین کی پرواہ ہو, ان ممالک میں ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم آئین کی کوئی زیادہ ہمیں پرواہ نہیں ہے, نہ قانون کی پرواہ ہے. اس لیے یہ معاملات ہمیشہ ایک ان پہ ابہام رہتا ہے.